السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گی۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم اپنی آج کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہماری سورۃ الفیل کی کلاس نمبر 2 ہے اور ہم اللہ کا نام لے کر آج کی کلاس کو شروع کریں گے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ جو آج کی کلاس ہے ہماری سورۃ الفیل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کلاس نمبر 2، یہ کلاس جہاں قرآن کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ دے گی، وہاں یہ یونیورسٹی، اسکول، کالجز کے بچوں کو بھی ایک طرح سے فائدہ دے گی، اس لیے کہ اس میں ہم ہسٹری کے سبجیکٹ پر بات کریں گے۔ تو اگر بچے انٹرسٹڈ ہیں تو بہت اچھی بات ہے، وہ ساتھ بیٹھے ہیں، ویل اینڈ گڈ، یا بعد میں سنیں گے تو آئی ایم شیور ان کو ایٹ لیسٹ ہسٹری کے سبجیکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو نوشن ضرور ملے گا آج کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد۔ سورۃ الفیل الحمدللہ قرآن کے آخری پارے کی ایک سورت ہے، آخری پارہ جس کو آخری جز بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام عما ہے، عما یتساءلون۔ یہ جو آپ کا قرآن کا لاسٹ جز ہے، عما پارہ، آپ نے سب نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ اس پارے کے اندر جو پریویلنٹ ٹاپک ہے، جس کو بہت زیادہ کثرت سے لایا گیا ہے، وہ ٹاپک قیامت کا دن، روز محشر، قیامت سے، الساعہ سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کو اس لاسٹ جز میں قرآن کے ملتا ہے۔ الحمدللہ آپ میں سے وہ سب خواتین جو تقریباً میرے ساتھ لاسٹ ایئر اپریل سے اٹیچڈ ہیں، میں نے پچھلے سال 2020 اپریل میں، یعنی رمضان سے ہم نے یہ ان ڈیپتھ اسٹڈی فیس بک پر شروع کی تھی، اور میں نے بیکورڈ پڑھانا شروع کیا تھا، یعنی میں نے لاسٹ سورہ آف دا مصحف اس سے شروع کیا تھا، سورۃ الناس سے۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ ناس کے بعد بیکورڈ اگر آئیں تو ہم قرآن کی لاسٹ سیکوینس میں 10th سورہ پر آ گئے ہیں، یعنی سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ وہ قرآن کا پارٹ ہے، یعنی سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک کا جو لاسٹ 10 سورہ کا پارٹ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت کنیکٹڈ ہے، یعنی اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت سارے سبق ہیں۔ لیکن اگر آپ میرے ساتھ ہیں پچھلے تقریباً 8 مہینے سے، تو سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون، سورۃ الکوثر، سورۃ قریش، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹینٹلی ان سب صورتوں کا تعلق جہاں مسلمانوں کو بہت سے لیسنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہاں یہ سب صورتیں الحمدللہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں بہت کنیکٹڈ ہیں۔ تو آپ ان سب 10 صورتوں کے اگر ریفرنس آف ریویلیشن دیکھیں، جن کو کانٹیکسٹ آف ریویلیشن کہتے ہیں، جن کو اسباب النزول کہا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر سورت جب نازل ہوئی تو اس کے پیچھے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہت پرومیننٹ کوئی انسیڈنٹ موجود تھا،
اور یہ کیفیت ہمیں سورۃ الناس سے مل رہی ہے الحمدللہ، جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ہم جو اپنی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اس صورت کی اسٹڈی میں، تو آج یہاں ایک بات، کیونکہ ہم جز اما کی بات کر رہے ہیں، تو آج ایک بات جو میں چاہوں گی کہ ہم سب اپنے قرآن کے بارے میں سمجھیں، ایک ایسی انفارمیشن جو ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، ہر بچے کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے، ہر اس مسلمان بچے کے پاس یہ نالج، بالکل بیسک نالج ہونی چاہیے جو قرآن سے ریلیٹڈ ہے۔ اور جب بھی قرآن سے ریلیٹڈ ہم کوئی انفارمیشن لیتے ہیں، تو دیکھیں میں آپ کے سامنے جتنی بھی انفارمیشن رکھتی ہوں، انفارمیشن لائک انفارمیشن جس کا ڈائریکٹ عمل سے تعلق نہیں ہوتا، تو ہمیشہ مقصد ہوتا ہے اس انفارمیشن کے تھرو کہ میں آپ کو اسلام پر عمل کرنے کے لیے اس انفارمیشن سے کانفیڈنس دے سکوں۔ ظاہر ہے جیسے جیسے ہمارا کسی چیز کے بارے میں جو تعلق ہے معلومات کا، انفارمیشن کا، وہ بڑھتا ہے، تو ویسے ویسے آپ کا اس کے ساتھ ایک کانفیڈنس لیول بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں، آج کے مسلمان کے لیے یہی ریکوائرڈ ہے، اس کلاس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم مسلمان انٹلیکچولی اسلام کو سمجھیں، تاکہ ہم ویل پریکٹس، ویل اویئر مسلمان بن کر زندگی گزاریں۔ ہمارا الحمدللہ قرآن سے تعلق بچپن سے ہے، اور یہ بات تو آپ نے ہمیشہ سنی ہوگی کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو دنیا میں موجود ہر انسان کے لیے نازل، لیکن ایک کلمہ گو کا بانڈ، ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کا بانڈ اس کتاب سے زیادہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ تو آج جو ہمارے ہاتھوں میں قرآن موجود ہے، آپ میں سے اکثر بہنیں کہتی ہیں کہ آپ اس کو مصحف کیوں بولتے ہیں، آپ اسے مصحف کیوں کہتے ہیں؟ تو مجھے لگا کہ آج ایک چھوٹی سی انفارمیشن مصحف کے حوالے سے، اور آج ایک چھوٹی سی انفارمیشن پاروں کی تقسیم کے حوالے سے بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، تاکہ آپ کا لیول آف کانفیڈنس اس انفارمیشن کے تھرو اپنی کتاب کے ساتھ اور بڑھ جائے۔ دیکھیں، یہ جو ہم مصحف کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ مصحفن، ہا پر میم صاد ہا فا، ہا پر زبر آتی ہے، مصحفن۔ مصحفن کا لفظ عربی کے ایک ورڈ صحیفتن سے ہے۔ صحیفہ کا لفظ تو ہم نے بہت سنا ہے نا۔ صحیفہ عربی زبان میں کسی بھی اسپریڈ کی ہوئی، پھیلی ہوئی چیز پر جب کچھ لکھتے ہیں نا، تو اس کو صحیفہ کہتے ہیں۔ جیسے اسکرولز ہم نے دیکھے ہیں ڈاکیومنٹریز میں، ہسٹری میں ہم نے دیکھے کہ وہ جو پرانی موویز بناتے تھے، اس میں اسکرول سکھاتے تھے کہ بادشاہ کے پاس سے ایک خط فولڈ ہوا آیا۔ آپ نے اور میں نے اپنے بچپن میں ہمارے بچوں نے نہیں دیکھے، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں کیلنڈرز کو ویسے رول کرنا دیکھا ہے کہ جب نئی بگننگ ہوتی تھی ایئر کی، تو گھر میں اتنے سارے کیلنڈرز آ جاتے تھے، اور وہ دیوار پر لگانے والے، تو بہت سارے کیلنڈرز کو ہم رول کر کے پھر سنبھال لیا کرتے تھے، کسی کام میں آ جائیں گے۔ تو صحیفہ ایکچولی اسکرول، کوئی بھی پھیلی ہوئی چیز جس کے اوپر لکھا جائے، لکھے ہوئے اوراق کا کلیکشن، اس کو بھی صحیفہ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ اور اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ جس سے اصل میں مصحف بنا ہے، مصحف یا صحیفہ، یہ قرآن پر اپلائی کیا جانے لگ گیا، کیونکہ قرآن مختلف چیزوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، اور پھر وہ ایک جگہ کلیکشن تھی شروع میں، جب تک کہ قرآن کو بین الدفتین، بٹوین دا ٹو بائنڈنگ، جمع نہیں کر لیا گیا تھا۔ تو اس مصحف کا لفظ صحیفہ سے ہے۔ اور عربی زبان میں اگر آپ براڈ یوزیج دیکھیں، تو صحیفہ صفحہ، پیج کے لیے بھی آتا ہے، اسکرول کے لیے بھی آتا ہے، ایک ہینڈ ریٹن یا پرنٹڈ بک کے لیے بھی آتا ہے۔ بائی ٹرمینالوجی جب آپ اس کو شرعیہ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، تو صحیفہ کا استعمال جو ہے وہ ریولیشن کی کتابوں پر ہوتا ہے، جن کو آپ اردو میں الہامی کتابیں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب کسی رسول پر نازل کی گئی، اس کے لیے صحیفہ کا لفظ شریعہ میں فکس ہے۔ اس کی جمع آتی ہے صحف، صحفن، اس کی جمع آتی ہے تحائف، صاد ہا الف حمزہ فا۔ قرآن کے اندر، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے ٹیکسٹ میں مصحف کا لفظ نہیں استعمال ہوا۔
لیکن قرآن میں جمع فارم، پلورل فارم آئی ہے، صحف کی فارم آئی ہے جیسے، اور یہ تقریباً 8 ٹائمز آپ کو ملتی ہے. جیسے بہت فیمس آیت ہے، ہم سب اس آیت کو جانتے ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تو قرآن کے اندر صحیفہ کا لفظ آپ کو جو ہے اس کی جمع جو ہے صحف کا لفظ یہ مل جاتا ہے، اسی سے مصحف بنا ہے. اور اب مصحف کس پر اپلائی کرتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن موجود ہوتا ہے پرنٹڈ فارم میں لکھا ہوا، اس کو مصحف کہا جاتا ہے. تو اگر آپ آج ڈیفینیشن وائز فرق سمجھنا چاہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم اپنی قرآن کی انفارمیشن کو بڑھا رہے ہیں، تو اگر آپ فرق سمجھنا چاہیں ہاؤ آئی ول ڈفرینشیٹ بٹوین قرآن اینڈ مصحف، تو قرآن براڈ ٹرم ہے، مصحف ول بی اے پرنٹڈ بک فارم ان یور ہینڈ. جیسے آج میرے پاس 2 قرآن ہوتے ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو میرے ہاتھ میں موجود ہے پرنٹڈ فارم میں 2 بائنڈنگز کے درمیان میں، یعنی کہ ایک ہارڈ کاپی آئی کین سے قرآن کی، اور ایک میرے موبائل فون میں ایپ ہے جس میں قرآن موجود ہے، اس پر بھی قرآن لکھا ہے. تو ٹو جسٹ نو دا ڈفرنس بٹوین قرآن اینڈ مصحف براڈ وے میں، ویسے انٹرچینجبل ہے، دونوں کو کہا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ مصحف وہ ہوتا ہے جو پرنٹڈ فارم میں آپ کے ہاتھ میں کلیکشن موجود ہوتا ہے، تو سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے جو میرے ہاتھ میں قرآن کی ہارڈ کاپی ہے وہ مصحف قرآن بھی ہے اور مصحف بھی ہے، اور جو میرے موبائل میں ایپ ہے اس کو میں قرآن بولوں گی. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے کہ اب آج کے بعد اگر کسی آپ کی دوست نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے اور آپ سے کہا کہ میں ابھی اپنے موبائل میں مصحف کھولتی ہوں، آپ کہ نہیں نہیں نہیں، اس کو مصحف نہیں کہتے، اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا دیا. یاد رکھیں، علم والے بہت زیادہ عاجزی والے ہوتے ہیں. علم والے اپنی تعلیم کا، اپنی نالج کا ہر وقت ہر جگہ پر جو ہے نا وہ روب نہیں جھاڑتے رہتے، ہر ایک کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے رہتے، ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ تقوی کے ہیضے کے ساتھ جو ہے گفتگو نہیں کرتے کہ سامنے والے کو کانسٹینٹلی بیچارے کو جو ہے وہ امبیرس کرتے رہیں. توبہ کتنا پانی ضائع کیا، توبہ تم نے تو کتنا غلط بات کر دی، یہ جو قرآن کا ایپ تھا تم نے اس کو مصحف کہہ دیا. ریلیکس، لوگوں پر ہلکا ہاتھ رکھیں. جب آپ ہلکے ہاتھ سے محبت سے سمجھائیں گے نا، ان کو کلک کرے گا، ان کا دل کرے گا آپ کی بات سننے کا، ان کا دل کرے گا اسلام کی بات جاننے کا. ٹھیک ہے، تو ایک میجر ڈویژن قرآن کے طالب علم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک مصحف قرآن کو کہا جاتا ہے جب وہ لکھے ہوئے اوراق کے کلیکشن میں آپ کے ہاتھ میں موجود ہوتے ہیں. اب آتے ہیں 30 پاروں پہ، کیونکہ ہم مصحف کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جز اما کی بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جز اما کے اندر سورۃ فیل پڑھنی ہے. تو یہ جو آج ہمارے پاس ہمارا قرآن ہے، ہمارا مصحف ہے، یہ 30 پاروں میں، 30 جز میں ڈیوائیڈڈ ہے. اسکالرس نے قرآن کو برابر ایکولی 30 پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے، جس کو ہم 30 پارے کہتے ہیں. کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس کے پیچھے بہت خوبصورت اور ان کی بہترین حکمت موجود ہے، میں بتاتی ہوں آپ کو، تاکہ آج کے بعد ہمارے پاس، ہم نوجوان ہیں یا ہم ایڈلٹ ہیں یا ہم بزرگ ہیں، بٹ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم سے یہ سوال ہو کہ آپ کا قرآن 30 پاروں میں کیوں ڈیوائیڈ ہو گیا، آپ کے رسول نے تو نہیں کیا تھا، تو آپ کے اور میرے پاس بہت ڈیسنٹ اس کا جواب موجود ہو. کیوں اسکالرس نے قرآن کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کیا؟ ہاں، ایک بات اس تقسیم کے بارے میں ضرور اسکالرز ہی کہتے ہیں کہ جب اسکالرز نے اس کو مصحف کو 30 پورشنز میں ڈیوائیڈ کیا تو وہ اتنا پریسائز ڈویژن تھا کہ جس لفظ یا جس حرف پر بس جہاں ان کا ڈویژن پوائنٹ پہنچا، انہوں نے اس حصے کو تقسیم کر دیا. یعنی چاہے لفظ جملے سے شروع ہو رہا ہے یا حرف سے شروع ہو رہا ہے، انہوں نے وہیں سے اس نئے پارے کو شروع کر دیا، کانٹیکسٹ کے یا مفہوم کے مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا. دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو قرآن کی تقسیم تھی، میجر تقسیم،
وہ ہمیں صحابہ تک جو ملتی ہے آیت، دین سورت، اور پھر اس کے بعد جو ہمیں تقسیم ملتی ہے وہ ہے حزب کی، حزب، حزبن، حزبن کہتے ہیں عربی زبان میں جس کو آپ اپنے مصحف میں دیکھیں نا تو منزل لکھا ہوا ہوتا ہے، منزل کی ٹرم لکھی ہوئی ہوتی ہے آپ کے قرآن میں۔ یوں سمجھیں قرآن کا بیسک یونٹ آیت ہے، آیات کا کلیکشن ہوتا ہے تو سورت بن جاتی ہے، اور سورتوں کا کلیکشن ہوتا ہے تو ایک حزب یعنی ایک منزل بن جاتے ہیں۔ اور اس حزب کو ہی بعد کے اسکالرز نے سب کانٹیننٹ میں جو لفظ ہم نے استعمال کرنا شروع کیا منزل، اسی حزب کو منزل کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کی ٹوٹل جو ہیں وہ 7 منزلیں ہیں یا 7 حزب ہیں۔ یہ 7 حزب میں جو قرآن تقسیم ہوا تھا یہ مینلی صحابہ کے اندر آ کر ہوا تھا۔ انیشلی قرآن آیات اور سورتوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے کہ آیت کہاں ختم ہونی ہے، سورتیں کس طرح سے ایک سورت کے اندر کتنی آیات آنی ہیں، یہ اللہ کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ اچھا 7 حزب کیوں بنے تھے، 7 منزلیں جس کو ہم کہتے ہیں؟ اصل میں صحابہ کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک حزب کی تلاوت، یعنی اتنا پورشن جس ایک حزب میں جتنی صورتیں آتی ہیں وہ ایک حزب ڈیلی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے 7 ڈیز میں ان کا قرآن مکمل ہو جاتا تھا، یعنی وہ ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ پھر وقت گزرنا شروع ہوا، امت پھیلنا شروع ہوئی، عرب سے نکل کر عجم میں قرآن جانے لگ گیا، ماسز نے اسلام ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک کانسنٹریٹڈ امت میں ڈائلیوژن آنے لگ گیا، قرآن سے رغبت کم ہونے لگ گئی، اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنا کم ہونے لگ گیا، قرآن سے سکون اور کانسٹنٹ شفا اور کانسٹنٹ ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھتے رہنا منیمائز ہونے لگ گیا۔ تو اب اس کیفیت میں اسکالرز نے جو مسلمانوں کی کیفیت دیکھی تو ان کو مل کر ایک فیصلہ کرنا پڑا کہ بھئی اس طرح تو مسلمان بالکل قرآن چھوڑتے جا رہے ہیں اور تلاوت کو ویلیو میں کم کیا جا رہا ہے۔ تو اسکالرز نے مل کر فیصلہ کیا کہ بھئی کم سے کم قرآن کا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان اس کو ایک مہینے میں تو ایک مرتبہ مکمل تلاوت کر۔ تو اس پر انہوں نے سوچا، مختلف آپشنز ایکسپلور کیے، اور ہوتے ہوتے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ مصحف کو 30 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تاکہ ایک مسلمان کہیں بھی دنیا کے حصے میں ہو وہ کم سے کم ڈیلی ایک پارہ پڑھ لے تاکہ ایک مہینے میں اس کی قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ تو جو پہلی قرآن کی ڈویژن تھی یعنی جو حزب والی تھی، اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا جو قرآن کی منزلیں ہیں تو آپ دیکھتی ہے کہ جو حزب کی ڈویژن تھی اس میں سورت کوئی نہیں ٹوٹتی تھی، اس لیے کہ ایک حزب کے اندر سرٹن سوراس، دوسرے حزب میں سرٹن سوراس، تیسرے حزب میں سرٹن سوراس۔ لیکن اب یہ جو 30 پاروں کی ڈویژن ہوئی اس میں یہ ہوا کہ سورتیں ٹوٹ گئیں، اور کچھ تو ایسے ٹوٹیں کہ کچھ آیات پچھلے پارے میں رہ گئیں اور باقی ساری سورت اگلے پارے میں آ گئی، اور ایک مقام پر تو سورت ایسے ٹوٹی 14 پارے میں کہ ایک آیت پچھلے پارے میں اور باقی پوری سورت اگلے پارے میں آ گئی۔ تو بہرحال ایک بات ذہن میں رکھیں، جن اسکالرس نے یہ ڈویژن کیا ان کی نیت بہت مخلص تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کی تلاوت کا موٹیویشن دے سکیں۔ تو انہوں نے یہ تقسیم اس لیے کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں فردر آگے بڑھوں، اس کے بعد ایک تقسیم جو آتی ہے قرآن میں وہ ہے جو جز کے بعد رکوع کی، رکوع ہے نا 1 2 3 4 رکوع، یہ جو آپ کو رکوع کی تقسیم ملتی ہے یہ بھی بہت ہی حکمت کے ساتھ کی گئی، اور اس کا مقصد تھا کہ مسلمان اپنے نماز میں حالت قیام میں سورۃ فاتحہ کے بعد کم سے کم اتنا پورشن قرآن کا جو ایک رکوع ہے وہ تلاوت کر لے۔ اور مفہوم وائز اگر آپ دیکھیں یعنی کہ میننگ اور کمپریہنشن وائز، تو آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے
کہ جو قرآن کے رکوع ہیں نا، دیز آر لائک پیراگراف، اس لیے کہ ان کے اندر ایسے تقسیم کی گئی ہے کہ ایک مفہوم کافی حد تک مکمل ہو جاتا ہے، پھر اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اور تقسیم تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ کے ذہن میں سوال آئے تو آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے۔ بہرحال جو پاروں کی 30 تقسیم تھی وہ اس طرح سے کی گئی تھی، ایگزیکٹ 30 پورشنز، صورتوں کی اس میں ترتیب ٹوٹی، اور جو پارا جس لفظ سے شروع کیا گیا بس اس ہی لفظ کو اس پارے کا نام دے دیا گیا۔ صحیح؟ تو یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا جو مجھے لگ رہا تھا کہ اپنے مصحف کے بارے میں، اپنے پیارے قرآن کے بارے میں ہمارے پاس بہت ایزی اپروچ کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ آج سے ہم بھی اس سے موٹیویشن لیں اور ہم دیکھیں کہ کیا ہم ہر ماہ ایک مرتبہ قرآن تلاوت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ آئی نو فار موسٹ آف اس دس سیمس ٹو بی ڈریم کہ میں ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کر لوں، لیکن الحمدللہ جس دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اٹس اے لولی ریلیجن جو کانسٹینٹلی ہمیں جو ہے وہ ایک جذبہ دیتا ہے، ایک پیشن دیتا ہے، ایک موٹیویشن دیتا ہے۔ تو ہم بھی اللہ کے اس کلام سے الحمدللہ موٹیویشن لیتے ہیں اور ارادہ کر لیتے ہیں۔ ابھی رمضان آنے میں جو ہے وہ 2 مہینے سے تھوڑے زیادہ ہیں، تو چلیں ہم ٹارگیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم رمضان تک 2 مہینے میں ایک قرآن تلاوت کر لیں، اینڈ دین وی ول اسٹارٹ ود دا فرسٹ رمضان آر نیو تلاوت والا قرآن، اور انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں سب مل کر، میں بھی کوشش کروں گی، آپ بھی کوشش کریں کہ ہم رمضان سے پہلے پہلے ایک قرآن اپنی تلاوت والا مکمل کریں۔ اب اللہ کی دی ہوئی توفیق اور مدد سے ہم سورۃ الفیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے سورۃ الفیل سے پہلے سورۃ قریش کی تھی، اور آپ کو سورۃ قریش کرتے ہوئے الحمدللہ اب تو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ سورۃ قریش تھی ہی قریش کے نام پر۔ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے جہاں باقی کے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ اس کے اندر انسپریشنز اور انسائٹس رکھی ہیں، وہاں ڈائریکٹ پہلا خطاب سورۃ قریش میں ڈائریکٹ قبیلہ قریش سے بالکل تھا، ان کو جھنجھوڑا گیا تھا، ان کو جگایا گیا تھا۔ یہاں بھی آپ سورۃ فیل میں جو انداز دیکھیں گی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں بھی ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو یہاں بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن بناتے ہوئے پہلے مخاطب اس صورت کے ڈیفینیٹلی قریش، ڈیفینیٹلی عرب۔ سورۃ فیل ایکچولی ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے اوپر بیسڈ ہے، اور یہ واقعہ جو سورۃ فیل میں قرآن بیان کرتا ہے یہ واقعہ اس صورت میں ہی صرف بیان ہوا ہے، باقی قرآن میں اس کا آپ کو ذکر نہیں ملتا۔ یعنی یہ واقعہ ہسٹوریکل ایونٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پورے مصحف میں صرف ایک ہی مرتبہ لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا قدم سورت کی آنے والی تاریخ یا سورت میں دی گئی تاریخ کی طرف بڑھائیں، ہم آج جس ٹاپک کور کر رہے ہیں ہم کور کر رہے ہیں بیکاز دس از ان ڈیپتھ اسٹڈی، بیکاز وی وانٹ ٹو کلیریفائی مینی تھنگز ان آور مائنڈس، بیکاز وی وانٹ ٹو گیو کانفیڈینس ٹو آور چلڈرن آف اسلام۔ تو آپ کو ان اسٹڈیز کے تھرو میرا مقصد ایک کنوکشن دینا ہے، قرآن آبسلیٹ نہیں ہے، قرآن صرف اور صرف عبادات کی بات نہیں کرتا، قرآن صرف مجھے اور آپ کو رب سے تعلق کی طرف جو ہے وہ انسائٹ نہیں دیتا، بلکہ یہ دنیا سے تعلق، انٹرنیشنل ریلیشنز کیسے رکھے جائیں، لوگوں سے کیسے بات کی جائے، خاندانوں میں آگے کیسے بڑھا جائے، ورک پلیسز پر کیسے بیہیو کیا جائے، پالیٹکس کیسے سنبھالی جائے، سائنس کیسے لے کر چلی جائے، آپ کے ایکیڈیمک اپروچز کیا ہوں، قرآن ہمیں ہر چیز کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے۔ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ عبادات، اٹس اباؤٹ مائی ہول لائف۔ میرا ان ڈیپتھ اسٹڈی کرانے کا انسپریشن صرف اور صرف یہی ہے جو میں نے قرآن سے سیکھا ہے کہ ہم بہت لمبی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں اور ریپیٹیشن سے ہم بحثوں میں پڑے رہتے ہیں۔ ہم ایک اسکالر کو یا ایک اسکول دوسرے اسکول کو یا ایک مولوی دوسرے مولوی کو کاٹنے کے لیے
بس دلیل پر دلیل دیے جا رہا ہے، اور امت میں ایک لمبے عرصے سے ایک سیکشن آف مسلمان دلیل دیتے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے، ایک سیکشن آف مسلمان دلیل دیتے ہیں نماز ایسے پڑھنی ہے، ایک سیکشن آف مسلمان کہتے ہیں تجوید ایسے پڑھنی ہے، ایک سیکشن آف مسلمان کہتے ہیں تجوید ایسے پڑھنی. Yes, these things are in Islam, but this is not just Islam. Islam is much more than these things. Definitely میں ان چیزوں کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کروں گی، نیور. لیکن وہ خوبصورتی جس مقصد کے لیے اس دنیا کو قرآن دیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 23 years سیکریفائسز کیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے مسلمان امت کو بنایا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں کہا کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا ہے، we are not fulfilling that part. That's why we are losing even our Muslims, we are losing our youth, we are losing our children, we are losing our own conviction of Iman. So it's time to revive the content of Islam in such a way that we can feel کہ یہ کتاب تو میرے ہر سوال کا، جی ہاں، میرے ہر سوال کا جواب دیتی، اور یہ مجھے جو سکھاتی ہے وہ میری آج ماڈرن سے ماڈرن فیلڈ پر اپلائی کر سکتا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اسی قرآن سے انسپریشن لیتے ہوئے، اسی قرآن کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں، اسی قرآن کی ایک سورت کی اسٹڈی میں آج ہم کور کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم سورت فیل کی ہسٹوریکل ڈیٹیلز پر جائیں، آج ہم پڑھیں گے ہسٹری کی کیا اہمیت ہے، دا سبجیکٹ ہسٹری. ہم پڑھیں گے تاریخ پر، ہسٹری پر کیوں توجہ دینی چاہیے، اینڈ وی ول اسٹڈی وائی وی شوڈ اسٹڈی ہسٹری، تاکہ ہم اپنے بچوں کو جو اپنے کالجز میں، جو اپنے اسکولز میں، جو اپنے ہائی اسکولز میں یہ ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، ہم ان کو کوئی انسپریشن دے سکیں کہ لوک دس آر قرآن از سیئنگ دس، اینڈ آئی ایم ناٹ جسٹ ٹیلنگ اباؤٹ دا ہسٹری وچ قرآن ہیز ڈسکرائبڈ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ in a generic way the subject of history. So our topic today, why study history, is actually holistic. یہ قرآن کی تاریخ پر بھی اپلائی کر رہا ہے، اور یہ دنیا کی بھی تاریخ پر، ورلڈ ہسٹری پر بھی اپلائی کر رہا ہے، یہ دنیا کے ہر ملک کی ہسٹری پر بھی اپلائی کر رہا ہے، اور یہ چیز، یہ کانفیڈنس ہمیں اپنے بچوں تک فلٹر ڈاؤن کرنا ہے. See, we need to use the tactics to bring our youth back to Quran through their mindset. Definitely کچھ جگہوں پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن کچھ جگہوں پر ہمیں اپنے بچوں کے شوز میں کھڑے ہو کر ان کو اسلام کی خوبصورتی اس طرح دکھانی ہوگی that they can feel their benefit in coming towards Islam. اور یہ کام مائیں کر سکتے ہیں، یہ کام والد کر سکتے ہیں، یہ کام ٹیچرز کر سکتے ہیں، یہ کام اکیڈیمیا کر سکتا ہے. آخر آپ ہی میں سے ٹیچرز ہیں، آخر آپ ہی میں سے مائیں ہیں، آخر آپ ہی میں سے کل کو وہ نانی دادیاں آگے بڑھیں گی جنہوں نے بہترین طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوگی. So our now last part of the talk is actually why history matters, why study history. دیکھیں، میرا جو ایکسپیرینس ہے مختلف اینگلز سے، اگر میں ہسٹری کے سبجیکٹ پر بات کروں تو اکثر آج لوگوں کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم جیسی عمر کی خواتین بھی اس میں آتی ہیں، انکلوڈنگ بچاس. اکثر آج لوگوں کو آپ اسکول میں دیکھیں گے کہ ان کو، بچوں کو اسکولز میں اور ایڈلٹس کو یونیورسٹیز میں ہسٹری پڑھنا کوئی بہت اچھا نہیں لگتا. بہت کم بچے ہوتے ہیں جو ہسٹری آپٹ کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر بچوں کو ہسٹری پسند نہیں آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہسٹری کی بک ہے، بہت تھک ہے، اور زیادہ تر ہسٹری کی کتابیں بہت تھک ہوتی ہیں، بہت ہیوی ہے، زیادہ تر بچے کہتے ہیں. مزید وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس ہسٹری بک میں لکھا ہوا ہے وہ میرے ایکسپیرینسز اور میری زندگی سے تو بہت ریموٹ ہے، مطلب اس ہسٹری کا تو میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے، ہسٹری کی بکس میں بہت ساری ڈیٹس ہوتی ہیں، بہت ساری فگرز ہوتی ہیں، بہت سارے نام ہوتے ہیں، اور جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اسٹوڈنٹ،
اس کا ان ناموں سے، ان فگرز اور ڈیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ یا بچے ان کا اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. یہ کیا بورنگ سبجیکٹ ہے ہسٹری، پرانے لوگوں کی باتیں پڑھتے رہو. یہ کانسیپٹ، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اس طرح سے بن گیا. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو ہے ہسٹری کے اندر، اور وہ ہسٹری کے سبجیکٹ کو بہت انٹرسٹنگلی لیتے ہیں، بہت شوق سے اس کو پڑھتے ہیں، بہت شوق سے سبجیکٹ میں آگے پرسو کرتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ غور کرتے ہیں. تو دیکھنا اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہسٹری میں یہ کیا کیا کچھ لوگوں نے، کہ کچھ لوگوں نے اپنی عمر کا اور اپنے وقت کا بہت بہترین فائدہ اٹھایا. بہت بہترین طریقے سے کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں ہسٹری میں اپنے وقت کا استعمال کر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بہت سا فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اصل میں جو سبجیکٹ ہے ہسٹری کا، وہ ہمیں کیا دیتا ہے، بتاتا ہے نوشن، وہ یہ کہ یہ ایک دفعہ لکھی جانے والی چیز نہیں تھی. ہسٹری از ناٹ کائنڈ آف اے سبجیکٹ جو بس ایک دفعہ لکھ دیا گیا ہے. نمبر ون تھنگ جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے وہ یہ کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو سائنٹیفک ڈسکوریز کی طرح کانسٹنٹلی لکھا جاتا ہے. آج بھی ہم جو وقت گزار رہے ہیں اس کی بھی ہسٹری لکھی جائے گی، اور ایک وقت میں آنے والے لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے. آج تو آئی مسٹ سے کہ یہ جو فاسٹ چینجنگ ورلڈ ہے، اس لیے کہ آج ہم جس دنیا میں انٹر ہو چکے ہیں، پہلے بھی دنیا بڑی تیز تھی آج سے 2-3 سال پہلے، لیکن یہ پچھلا 1 سال جو گزرا ہے، اس 1 سال نے ہمیں ریئلائز کرا دیا کہ اب یہ دنیا اپنے ایپیسوڈز بہت فاسٹلی رینڈملی چینج کرے گی. اس لیے کہ اب دنیا میں انسرٹنٹی جو ہے، یہ انسرٹنٹی کا فیکٹر بڑھتا جائے گا ٹورڈز اینڈ آف ٹائم. تو آج تو ہسٹری پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اب ہمیں سوچ سمجھ کر اس تاریخ کا حصہ بننا ہے جو یہ وقت ہم گزار رہے ہیں، اور آنے والی نسلیں اس کے بارے میں پڑھیں گی. صحیح؟ تو یہ جاننا، یہ کانسیپٹ رکھنا اس سبجیکٹ کے بارے میں بڑا ضروری ہے کہ آخر قرآن نے بھی تو اتنی ہسٹری بیان کی ہے. کیوں بیان کی ہے قرآن نے بھی اتنی ساری پراپرلی پوری ہسٹری؟ دیکھیں، جہاں تک یہ بات آتی ہے نا کہ آپ بچوں کو جب پڑھاتے ہیں کہ ہسٹری میں ڈائناسورس کب تھے اور کیسے تھے، زمین انیشلی کتنی گلیشیئرز میں چھپی ہوئی تھی، یہ سب اصل میں یہ ہسٹری نہیں ہوتا. اس کو بھی سمجھیں. ڈائناسورس کے بارے میں پڑھنا ہسٹری نہیں ہے، گلیشیئرز کے بارے میں پڑھنا ہسٹری نہیں ہے. اٹس جیولوجی. آپ جیولوجی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہاں، یہ ماضی کے ایونٹس تھے، چاہے ڈائناسور ہوں یا گلیشیئرز ہوں جو پورے زمین کو کور کیے ہوئے تھے. ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ آئی ول گیو یو سمپل ڈیفینیشن کہ ہسٹری کس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ کو خود کلک کرے وائی دس سبجیکٹ از امپورٹنٹ ناؤ ڈیز. اس سبجیکٹ کو اپنے بچوں کو کیوں پڑھانا چاہیے، اس سبجیکٹ میں آج ہمیں بھی انٹرسٹ کیوں لینا چاہیے، آج میں اور آپ بھی ہسٹری کی کتابیں کیوں پڑھیں. دیکھیں، ہسٹری کے لیے کہتے ہیں کہ ہسٹری ایکچولی انوالوز دا اسٹڈی آف ہیومنس اینڈ دیئر ایکشنس. اصل میں تاریخ کا سبجیکٹ جو ہے وہ انسانوں اور انسانوں کے اعمال پر بیسڈ ہوتا ہے. سو یو کین ہیو اے ون لائنر فار دا ہسٹری سبجیکٹ. وہ کیا؟ دا اسٹڈی آف ہیومنس اینڈ دیئر ایکشنس. اگر آپ کا بچہ پوچھے اما ہسٹری کس کو کہتے ہیں، ہسٹری کا سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، تو آج سے ہم کیا کہیں گے؟ دا اسٹڈی آف ہیومنس اینڈ دیئر ایکشنس. جب آپ ورلڈ ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو صرف قرآن کی بات نہیں کر رہی، آئی ایم ٹاکنگ along with قرآن all the history of the world. آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ورلڈ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بادشاہوں کی جو ایونٹس ہیں، جو زندگی ہے، اس کو نوٹ کیا جاتا ہے. مشہور لوگوں کی بایوگرافیز لکھی جاتی ہیں، کامیاب ہونے والوں کی زندگیوں کو لکھ کر محفوظ کیا جاتا ہے. انسانوں کی زندگی میں جو میجر ایونٹس آتے ہیں ان کو پریزرو کیا جاتا ہے. قوموں کا جو رائز اور فال ہوتا ہے، جو قوموں کا جو عروج اور زوال ہوتا ہے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. قوموں نے کس کس طرح سے ترقی کی منزلیں طے کی، اس کو رائٹ اپ کے اندر لایا جاتا ہے، اس کو پریزرو کیا جاتا ہے.
سو بیسیکلی اس سبجیکٹ کو سمجھیں. ہسٹری از بیسیکلی آل اباؤٹ ہیومنس اینڈ دیئر ایکشنس. اور یہ اصل میں تاریخ کو پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک سمجھ آئے انسان کو کہ ماضی کے وقت کو دیکھ کر، ان انسانوں کو دیکھ کر مجھے آج کی زندگی میں کیسے چیزوں کو اپلائی کرنا ہے. اس کو صرف ماضی کا قصہ سمجھ کر نہیں پڑھیں، اس کو انسپریشن سمجھ کے پڑھیں جو ہمیں آج کے وقت کو مینج کرنے کے لیے دی گئی ہے. یہ ہے اس سبجیکٹ کا ایک مقصد. یہ ڈیفینیشن مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے، اور اس فریم آف مائنڈ سے ہسٹری کی کتاب اٹھایا کریں. ان کی غلطیاں پڑھنے کے لیے صرف نہیں، مجھے آج کیسے قدم اٹھانا ہے، اس کام کے لیے مجھے ہسٹری سبجیکٹ کو آگے لے کر چلنا. جب ٹیچرز اس فریم آف مائنڈ سے ہسٹری پڑھائیں گے تو بچوں کو کبھی بھی ہسٹری بورنگ نہیں لگے، اس لیے کہ یہ تو ہمارے بارے میں سبجیکٹ ہے. یہ کانسٹنٹلی انسانوں کی بات کرتا ہے، یہ کانسٹنٹلی انسانوں کی ہیبٹس کو بتاتا ہے جو گزر چکے ہیں. اور اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن کا تو ٹاپک ہی انسان ہے. انسان ہے نا قرآن کا ٹاپک. قرآن ہمیں ایڈریس کرتا ہے، قرآن مجھے ایڈریس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری بات ہے، یہ تم سے ریلیٹڈ ہے، یہ تمہارے ہی لیے ہے. فی ذکرکم. اب ہم اس کتاب میں اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے ماضی کے ایکشنز لوگوں کے بتائے گئے، ان کے اکاؤنٹ پر جو ہے ان کی زندگیوں کو کھولا گیا. جب یاد رکھیں جب بھی انسان کی اصلاح کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے ہر اس مین کو، پاسبل مین کو یوز کیا ہے جو انسان کو سمجھانے میں فائدہ دے سکے. اور اللہ تعالیٰ نے ہسٹری کو اٹھایا، انسانوں کو اس سے سمجھایا، قرآن کا اس کو حصہ بنایا تاکہ انسان اپنی عقل کے مطابق اس میں سے انسائٹس لے سکے. تو آپ چاہے دنیا کی تاریخ پڑھیں، ورلڈ ہسٹری، چاہے آپ قرآن کی تاریخ پڑھیں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم ان ایونٹ سے اپنے فائدے کی بات پک کر لیں. دیٹس امپورٹنٹ. یاد رکھیں ہسٹری میں امپورٹنٹ ہوتا ہے انسان اور انسان کے ایکشنز. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں قرآن سے کہ یہی چیز قرآن نے ہمیں ہسٹری کے فریم آف مائنڈ میں قرآن میں سکھائی ہے. کیا؟ جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن دی ہے، اٹس اباؤٹ ہیومنس اینڈ دیئر ایکشنز. ہم سورت کہف پڑھتے ہیں، سورت الکہف. سی سورت الکہف ہوتی ہے، سورت الکہف نہیں ہوتی. کاف پر زبر لگا کر پڑھیں. ہم مسلمان ہیں، ہم اسٹوڈنٹ آف قرآن ہیں، ہم طالب علم ہیں، تو الحمدللہ ہم ہر جگہ جہاں جہاں ہمیں اصلاح کی ضرورت آئے گی ہم وہاں وہاں اپنی کریکشن کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اس لیے کہ اگر غلطی ہوگی تو ہم اپنی اصلاح کر لیں گے. تو کس کو کہتے ہیں، جی، تو ہم کس کو کہتے ہیں؟ سورت الکہف کہتے ہیں. صحیح ہے، کاف پر زبر لگا کر بولتے ہیں سورت الکہف. تو قرآن میں سورت کہف میں ایک واقعہ آتا ہے 2 باغ والوں کا. آپ دیکھیں ان باغ والوں کا نام نہیں بتایا، ان کے باغ کا کورڈ ایریا کیا تھا قرآن نے یہ بھی نہیں بتایا، وہ باغ زمین پر کس علاقے میں تھے یہ بھی نہیں بتائے، ان کے ملک کیا تھے یہ بھی نہیں بتائے. کیوں؟ آخر یہ سب بھی تو ماضی میں اس قصے کا حصہ تھا نا. ہاں یہ سب بھی قصہ تھا، مگر ہسٹری میں اس کی اہمیت نہیں. کیوں؟ اب آپ اس کا جواب دے سکتی ہیں میرے کیوں کا، کہ ہسٹری میں ان چیزوں کی اہمیت کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نے ڈیفینیشن سیکھ لی. یہ جو 2 باغ والے تھے، ان کے باغ کا ایریا یا ان کا ملک یا ان دونوں کے نام، ان چیزوں کا کیا ان کے ایکشنز سے کوئی تعلق تھا؟ بالکل بھی نہیں. ان دونوں کے نام اگر ہمیں نہیں پتا تو کیا ان کے ناموں کا ان کے عمل سے کوئی تعلق تھا؟ بالکل بھی نہیں. تو آپ یہ خوبصورتی دیکھیں گی قرآن کی کہ قرآن نے اتنا ہی بیان کیا ہسٹری کے طور پہ جو ان کا عمل تھا، اور قرآن چاہتا تھا کہ قرآن پڑھنے والے کانسٹنٹلی اس قصے سے، ان کے اعمال سے سبق لے لیں. یہی ہسٹری کا مقصد ہوتا ہے. آپ ورلڈ ہسٹری پڑھیں،
آپ یورپین ہسٹری پڑھیں, آپ پاکستان ہسٹری پڑھیں, آپ سب کانٹیننٹ ہسٹری پڑھیں, آپ یو ایس ہسٹری پڑھیں, آپ فرینچ ریولوشن پڑھیں, آپ یورپین رینیسانس پڑھیں, آپ کچھ بھی پڑھیں, قرآن کی تاریخ ہو یا دنیا کی تاریخ ہو, مقصد ہے اس سے پڑھتے ہوئے انسپریشن سبق لے لیں. جیسے مثال کے طور پر ابھی ایک مثال میں نے آپ کو قرآن سے دی, اب ایک مثال میں آپ کو ورلڈ ہسٹری سے دیتی ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ کیا یہ پوائنٹ زیادہ اہم تھا کہ ہم یہ بات یاد رکھتے کہ کتنا اماؤنٹ آف فیول جو تھا وہ 1969 میں اپولو 11 نے یوز کیا تھا. 1969 میں کیا ہوا تھا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. آپ کہیں مجھے کیا معلوم, میں تو ابھی بہت ینگ ہوں. ہاں, آپ ینگ ہو سکتے ہیں, لیکن ہسٹری اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیومینٹی میں, انسانیت کی تاریخ میں 1969 واز ویری فیمس ایئر. اپولو 11 میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے. یہ 1969 اپولو 11 اٹ واز دا لونر فرسٹ مشن جو گیا تھا چاند پر. انسان نے کلیم کیا تھا کہ انسان چاند پر پہنچ گیا. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس ہسٹری کے ایونٹ میں جو انسان نے کہا کہ میں چاند پر پہنچ گیا, اب ہم اس کو ایک ہسٹری کے طور پر پڑھتے ہیں, اپولو 11 مشن, لونر مشن. اب اس مشن کی ہسٹری پڑھنے میں کیا یہ امپورٹنٹ انسپریشن ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کتنا اماؤنٹ آف فیول اس اپولو 11 نے یوز کیا تھا, یا فوکس اس بات پر ہو کہ اس ایونٹ نے انسانیت کو یہ بتا دیا کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت رکھی گئی ہے اس کے رب کی طرف سے, انسان میں کتنی کیپیبلٹیز ہیں آگے بڑھنے کی, پازیٹیوٹی کی, کنسٹرکٹیو سائٹ پر جانے کی, دنیا کو فائدہ پہنچانے کی, دنیا کو امپیکٹ کرنے کی, ہیومینٹی کو امپیکٹ کرنے کی. ظاہری بات ہے آپ کہیں گے کہ یہ چیز, یہ فیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ ہم ہسٹری میں یہ پڑھیں کہ اس اپولو 11 نے کتنا فیول استعمال کیا. دس از ویری کامن پلین سینس. تو ہم تاریخ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم تاریخ پڑھتے ہیں تاکہ ہم اس سے آج کے لیے موٹیویشن لے سکیں. اسی طرح ہم قرآن کی تاریخ پڑھتے ہیں تاکہ ہم آج کو اپنے بہتر بنا سکیں. پھر تاریخ جہاں پر کامیاب لوگوں کا قصہ بیان کرتی ہے, جہاں بادشاہوں کی وکٹریز کو ڈیفائن کرتی ہے, جہاں ان کی گلوری بتاتی ہے, وہاں ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کے اندر جو فال آف نیشنز ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے, قوموں کے زوال کے بارے میں بتایا جاتا ہے, معاشرے کے اندر کس طرح سے فساد ہوئے, انارکیز ہوئیں, کس طرح سے سول وارز ہوئیں, ان کا بھی بتایا جاتا ہے, کس طرح معاشرے تباہ ہوئے. تو مطلب کیا ہے کہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے, مقصد کیا ہے ہسٹری پڑھنے کا, اچھے لوگوں کی خوبیاں پڑھیں اور اس سے انسپریشن لیں اپنے آج کو بہتر کرنے کے لیے. برے لوگوں کے کریکٹرسٹکس پڑھیں اور اپنا پیوریفیکیشن کریں تاکہ ہم ان برے راستوں پر نہ چلیں جن برے راستوں پر ہم سے پہلے لوگوں نے چل کر ٹھوکر کھائی. اپنے سے پہلے کامیاب لوگوں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے اسلاف کو اپریشیٹ کریں, ان کے حق میں دعا کریں جنہوں نے قربانیاں دیں, جنہوں نے ایفرٹ کیے, جنہوں نے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیں, جنہوں نے اپنے رب کا فرما بردار بن کر دکھایا, جنہوں نے اپنے دنیا کی فیلڈز میں دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنے کی کوشش کی. ان کے علم سے, ان کی کوششوں سے سیکھیں اور غلط لوگوں کی غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں. That's why it's important to learn about and study about history. انسان جب ہسٹری پڑھتا ہے تو وہ یہ انسائٹ لیتا ہے کہ وہ لوگوں کی, گورنمنٹس کی, ملکوں کی, نیشنز کی ہسٹری سے وہ غلطیاں ریپیٹ نہیں کرے گا جو انہوں نے کی, اور یو کین ایکچولی امپروو یور کرنٹ اسٹیٹ بائی پراپرلی اسٹڈینگ یور ہسٹری. یہ کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اس لیے کہ اصل میں یہ سبجیکٹ ایسا ہے ہسٹری کا, اگر اس کو پراپر طریقے سے پڑھایا جائے تو اٹ الاؤز اس ٹو ڈیولپ کریٹیکل تھنکنگ اسکل, اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ناؤ اٹ از. یہ سبجیکٹ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ دیتا ہے. ظاہر ہے اس مائنڈ سیٹ سے
جب کریٹیکل تھنکنگ آتی ہے تو انسان سوال اٹھاتا ہے اور مختلف پرسپیکٹو پر پھر اسٹڈی کرتا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا کو دیکھنے کے لیے براڈ راستے مل جاتے ہیں. تو ہسٹری ہیلپس us ٹو کیپ مور انفارمڈ ویو آف دا کرنٹ ورلڈ. یہ بتاتی ہے تاریخ ہمیں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ ماضی کے کن ایونٹس کے وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. تو جب انسان اس طرح دیکھتا ہے تو ایک قدم آگے بڑھا سکتا ہے. تو ضرورت ہے آج ہم سب کو، اگر آپ کے بچے ورلڈ ہسٹری پڑھ رہے ہیں ان کو انکریج کریں کہ بیٹا اس میں جو پازیٹیو فیکٹر ہے وی ہیو ٹو لرن فرام اٹ، اس میں جو نیگیٹو فیکٹر ہے وی مسٹ ناٹ ریپیٹ دس تھنگ. سیم philosophy you can apply on the history described in the Quran، تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی فارورڈ لوکنگ بنا سکیں. ہم اس ہسٹری کو پازیٹیو وے میں سوک کریں تاکہ ہماری ایک پرسنالٹی جو ہے وہ ایک ویل گرومڈ مسلم کے طور پر سامنے آئے. یاد رکھیں تاریخ کا پڑھنا اس طرح سے، جیسے کہ میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ہم نے اس طرح ہسٹری پڑھنا شروع کر دی اور سکولز کالجز میں پڑھانی شروع کر دی اور قرآن سے اس طرح ہسٹری کو لینا شروع کر دیا تو یہ ہماری آج کی لائف کو امپیکٹ کرے گا، آج کی میری پرسنالٹی کو امپیکٹ کرے گا. تو تاریخ دنیا کی ہے یا قرآن کی ہے، مقصد ایک ہی ہے. تاریخ actually tells about you. It actually speaks about you. Not about them, it's about me now. یہ مجھے بتاتی ہے میرا کیا فائدہ ہے، میری کیا لرننگ اس سے ہو سکتی ہے، میرا بہتر فیوچر اس کے ساتھ کیسے کنیکٹڈ ہے. کبھی کبھی لوگ جب کہتے ہیں نا کہ آپ جب قرآن پڑھا رہے ہیں تو آپ اتنی ہسٹری کی ڈیٹیل میں کیوں جا رہے ہیں، آج کی بات کریں. بھائی ہسٹری کی بات کرنا بھی آج کی بات کرنا ہی ہے. We need to learn how we can drag out the lessons out of history. اور ہم انسانوں کا آج کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے. Let me clarify our issue today. یہ اس دنیا نے ہمیں بنا کیسے دیا ہے. ہم ماضی کو تاریخ سمجھ کے اگنور کرتے ہیں اور ہمارا فوکس کہاں ہوتا ہے، سچ بتائیں ہمارا فوکس ہوتا ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. جلدی سے بتائیں کیا ہونے والا ہے، کیا پریڈکشنز ہیں. آپ دیکھ لیں پوری قوم کا دھیان پیشن گوئیوں پر لگ گیا. کرکٹ میچ ہوگا تو ایسٹرونومی کے ایکسپرٹس کو لا کر بٹھائیں گے، ایسٹرولوجسٹ کو، آپ بتائیں میچ کون جیتے گا. الیکشن ہو رہے ہوں گے تو ایسٹرولوجسٹ کو لا کر بٹھا لیا جائے گا، آپ بتائیں جلدی سے بتائیں کون پولیٹیشین جو ہے وہ الیکشن جیتے گا. نیا سال آ رہا ہوگا سو سلی وے میں ایسٹرولوجسٹ کو لا کر بٹھا لیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آپ بتائیں نیا سال کیسا رہے گا. کورونا آیا تو ایسٹرولوجسٹ کو بلا لیا، کورونا جو ہے وہ اچھی طرح سے پھیل گیا تو ایسٹرولوجسٹ کو بلا لیا، کورونا سبسائڈ ہوا تو ایسٹرولوجسٹ کو بلا لیا. Constantly we are focusing on our future predictions. Prophecies کے اوپر دماغ جو ہے نا وہ لاک آن ہو گیا ہے، کیا ہونے والا ہے. اور یوزلیس لمبی لمبی ڈسکشنز، اب کیا ہونے والا ہے، اب دجال آنے والا ہے، اچھا اب اس ویکسین کے بعد یہ ہونے والا ہے، اچھا اب اسرائیل اور سعودی عرب الائنس ہو گیا اب یہ ہونے والا ہے، اوکے اب ایران سیپریٹ ہونے والا ہے، اوکے اب چائنا یہ کرنے والا ہے. سو کانسٹینٹلی ہم وہ جگہ فوکس پر رکھے ہوئے ہیں for what we are not sure for a single moment. وہ مستقبل ہے اور مستقبل کسی نے نہیں دیکھا. ہاں الحمدللہ being a مسلمان ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن ہمیں فارورڈ لوکنگ بناتا ہے، قرآن بھی مستقبل کی بات کرتا ہے. قرآن نے ہمیں ہمارے بیسک بلیفز کے اندر آخرت کے دن پر بلیف جو کہ مستقبل میں آئے گا وہ قرآن نے پرومیننٹ رکھا ہے. ہم قرآن میں آنے والی قیامت کا ذکر پڑھتے ہیں جو مستقبل میں آئے گی، ہم الساعہ کا ذکر پڑھتے ہیں جو کہ قیامت کی سٹارٹ کی پوزیشنز ہوں گی جو اس دنیا پر پلانٹ ارتھ پر شروع ہوں گی. ہم روز محشر کا پڑھتے ہیں، ہم اس یوم الجمعہ کا پڑھتے ہیں جس دن انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا. قرآن مستقبل کی بالکل بات کرتا ہے. ان دا سیم وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہترین طریقے سے
وہ ہمیں مستقبل کی اینڈ آف ٹائمز کی پروفیسیز بتاتے ہیں. اینڈ a lot of content in احادیث is actually existing in a form کہ وہ ہمیں اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں کیا کیا مشکلات اور ٹرائلز آ جائیں گی اس کے بارے میں بتاتا ہے. مگر مستقبل کی قرآن ایسے بات کرتا ہے، اسلام ایسے بات کرتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھ ساتھ فریم آف مائنڈ اسٹیمپ ہوتا ہے. مستقبل کی بات تو ہو لیکن اس کے ساتھ فریم آف مائنڈ از ویری امپورٹینٹ. اور وہ کیا ہے؟ لسن اباؤٹ دیٹ فیوچر اینڈ بی گیو یور بیسٹ پرفارمنس ان یور ٹوڈے. آج کی تیاری کرو. میک یور پریزنٹ مور پروڈکٹیو. آج جو بہترین کر سکتے ہو آج وہ کر لو. صحابہ بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا ذکر سنا کرتے تھے یا اینڈ آف ٹائمز کی پروفیسیز کے بارے میں سنا کرتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کون سا مہینہ ہوگا، کون سا سال ہوگا، کون سے بادشاہ کے دور میں ہوگا، کیا فگرز ہوں گی. وہ اس کے بارے میں انکویزیٹو نہیں ہوتے تھے. وہ پوچھا کرتے تھے جب اللہ کے رسول مستقبل کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ یہ مشکلات آئیں گی تو ان کا فریم آف مائنڈ ہوتا تھا اچھا یا رسول اللہ ہم آج کیا عمل کر سکتے ہیں کہ جس سے ہماری بچت ہو جائے، جس سے ہم سیف سائڈ پر آ جائیں. یعنی ان کو یہ فریم آف مائنڈ دیا گیا تھا کہ ان کو اپنے عمل کی فکر ہوتی تھی. ہم مسلمان آج کیسے ہو گئے؟ ہمارا سارا فوکس ہو گیا، اب ہم نے وہ پروفیسیز پڑھی اور احادیث میں، اور بجائے اس کے کہ ہم آج پریکٹسنگ اچھے مسلمان بنتے، ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہاں ہے دجال، اچھا کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، کیا بن رہا ہے سعودی عرب کے اندر، کیا ہو رہا ہے ایران کے اندر، کیا ہو رہا ہے برما کے اندر، کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر. اور ہم وہ چیزیں ڈھونڈنے میں we are wasting our time and we are wasting our life and we are wasting our ایمان. ہسٹری پر فوکس کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا، جو ہو چکا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اچھا ہوا تو ایڈاپٹ کرو، برا ہوا تو ریپیٹ نہ کرنا. مگر ہمارا سارا فوکس شیطان نے ان جگہوں پر کر دیا جو ابھی انسرٹن ہیں، جس کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا، جو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. I'm just giving you a little example from a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and just to show you the understanding of Sahaba through it. مسند احمد میں صحیح حدیث آتی ہے اور آپ نے بہت دفعہ سنی ہے، اس کا مفہوم آپ کو آتا ہوگا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح پروفیسی موجود ہے کہ واضح پروفیسی میں آپ کو آج کی زبان میں بتا رہی ہوں. کیا پروفیسی ہے رسول اللہ کی؟ اگر آپ اس حدیث کو اس کے حکمتوں میں سمجھیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے امت کو بتا گئے تھے کہ دنیا میں ایک ٹائم آئے گا کہ دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی. Actually, for me, this hadith is giving the prophecy in those times about the world that will become a global village. رسول اللہ کی حدیث آتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار. یہ معاملہ یعنی کہ اسلام ہر اس جگہ پہنچے گا جہاں دن اور رات ٹچ کرتے ہیں. ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين. اللہ ایک گھر بھی نہیں چھوڑے گا، ایک ریزیڈنس بھی نہیں چھوڑے گا، مگر یہ کہ اللہ اس گھر میں، اس ریزیڈنس میں اس دین کو داخل کرے گا. بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. جس سے عزت دار کی عزت میں مزید اضافہ ہوگا. یعنی جو آنریبل انسان ہوگا وہ اسلام کی آواز سن کر فوراً لبیک کہے گا. اینڈ the disgraceful will be disgraced. جو اس کی فکر نہیں کرے گا وہ ذلت ہی فیس کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے بتا کے گئے ہیں، اللہ عزت والے کو اسلام سے عزت دے گا اور ذلت والے کو کفر سے ڈسگریسفل کرے گا، اور اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا. اتنی بڑی پروفیسی آج ہر گھر میں میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، ویب سائٹس، پورا سائبر پلاٹ موجود ہے، اور ہر گھر کے اندر
ہر گھر کے اندر ٹی وی سے یا موبائل فون سے ایزیلی کوئی لیکچر، کوئی تلاوت، کوئی پریزنٹیشن، کوئی امیج پہنچ رہا ہے. آپ سنیں، صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کی، اتنی بڑی بات کی. کیا بڑی بات کی؟ کہ کانسٹنٹلی اللہ کے رسول کی بات میں ایک رائے نظر آ گئی کہ اسلام اللہ ہر گھر میں پہنچا دے گا. اب صحابہ نے سن لی تھی نا، صحابہ نے سن لی تھی کہ اللہ کرے گا یہ کام، تو پھر انہوں نے اتنی محنتیں کیوں کی؟ انہوں نے کیوں اتنی قربانیاں دی؟ انہوں نے اپنے گھر بار کیوں چھوڑے؟ انہوں نے کیوں اتنی پرسیکیوشن کو برداشت کیا؟ انہوں نے اپنی گردنیں کیوں کٹوائیں؟ اس لیے کہ وہ تو آلریڈی سن چکے تھے کہ اللہ کر کے رہے گا یہ کام. وہ کہتے اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، لیٹ می جسٹ سٹ ان مائی ہوم. مگر آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. جب ان کے سامنے مستقبل کی بات آتی تھی تو وہ اس وقت مستقبل کی بات سے اپنے حال کو بہتر کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور جب تاریخ ان کے سامنے دہرائی جاتی تھی پچھلے انبیاء کی، پچھلی قوموں کی، تو وہ اس سے اپنے عمل کے لیے انسپریشنز لیتے تھے. سو دس مسٹ بی آور مائنڈ سیٹ. ہم نے اپنی آج کی دنیا میں یہ جو جتنی بھی کانسپریسی تھیوریز میں آپ اور میں الجھ رہے ہیں نا، پلیز کم آؤٹ آف اٹ. کسی کانسپریسی تھیوری میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ فیل ریلیکسڈ، فوکس آن وٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹوڈے. یاد رکھیں یہ دنیا ہے، یاد رکھیں یہاں آزمائشیں ہیں، یاد رکھیں ہم یہاں امتحان کے لیے ہیں، یاد رکھیں ایک دن تو یہاں سے جانا ہے، کوئی تو وجہ بنے گی موت کی. مت اتنا کانسپریسیز کو تلاش کرنے میں ہلکان ہو کہ وہ کرنا بھول جائیں جس مقصد کے لیے ابھی زندہ ہیں. تو تاریخ کو جب بھی سنیں، تاریخ کو جب بھی اٹھائیں، ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں. ایک کوٹ آتا ہے انگریزی میں، those who do not remember the past are condemned to repeat it. اگر ہم نے اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تو چانسز ہیں کہ 99% ہم وہی غلطی کریں گے جو تاریخ میں لوگوں نے غلطی کی تھی. یہ بہت پاورفل لیسن ہے. اور یاد رکھیں ہم انسان ہیں، انسان کو ایک ایسی مخلوق بنایا گیا ہے جس میں ٹینڈنسی ہے بار بار غلطی کرنے کی. کتنی مرتبہ بتائیں ہم خود سے پرومس کرتے ہیں ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم غلط کام نہیں کریں گے، ہو جاتا ہے نا. کتنی مرتبہ خود کو ڈیڈ لائنز دیتے ہیں، اب پرومس اب یہ کام کر لو، ٹوٹ جاتی ہیں نا ڈیڈ لائنز. کتنی مرتبہ خود کو کہتے ہیں آئندہ اپنے اسپاؤس سے نا اتنی لمبی لڑائی نہیں کروں گی، ہو جاتی ہے لڑائی. انسان ہیں ہم میں ٹینڈنسی ہے بار بار غلطی کرنے کی. ہم اپنے ٹارگیٹس میں بنانے کے باوجود بار بار فیل ہو جاتے ہیں. ہاں اگر ہم نے 10 مرتبہ فیل ہوئے تو الحمدللہ ہم 2 مرتبہ پاس بھی ہوئے. یاد رکھیں اپنی غلطیوں سے بچتا وہی ہے جو غلطی سے سبق لیتا ہے. اور ہم اپنی غلطیوں سے سبق لے سکتے ہیں جب ہم اس ذکرہ کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس مصحف کے ساتھ ہر طرح سے جڑ جائیں کہ جہاں ہمارا پاؤں سلپ ہونے لگے ہمیں قرآن کا میسج یاد آ جائے، ہمیں قرآن کی نصیحت یاد آ جائے، ہمیں قرآن کی بات یاد آ جائے. مشکل ہوتا ہے انسان کا اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا، مگر یاد رکھیں کامیاب انسان وہی ہے جو سچی توبہ کر لے. اکثر ہم کہتے ہیں میں ہر دفعہ توبہ کرتی ہوں پھر غلطی ہو جاتی ہے، میں ہر دفعہ توبہ کرتی ہوں پھر غلطی ہو جاتی ہے. اٹس اوکے، کیپ لسننگ قرآن، keep reciting Quran, keep yourself connected with the Quran like the classes. کوئی ایسی کلاس جو ہم ابھی لے رہے ہیں یا کسی بھی کلاس سے جڑ جائیں. And keep yourself motivated. میں معافی مانگتی رہوں گی جب تک کہ میں اپنی اصلاح نہ کر لوں. میں کامیاب ہوں گی اپنی غلطی کو چھوڑنے. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اور مجھے کانسٹنٹ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی. تاریخ میں جتنے بھی چینج چیمپئنز تھے نا، وہ ون ٹائم ایفرٹ پر چینج چیمپئن نہیں بنے. انہوں نے ون گو میں سوسائٹیز کو چینج نہیں کیا. وہ ون ٹائم اپنے ایکشن سے آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں بن گئے. وہ آرڈنری لوگ تھے بٹ ان کے عمل میں کنسسٹنسی تھی. آرڈنری لوگ کانسٹنٹ ایکشن سے چینج چیمپئنز بن جاتے.
ऑर्डिनरी लोग कंसिस्टेंट एक्शन से सक्सेसफुल बन जाते हैं। ऑर्डिनरी लोग अच्छे अमाल को कॉन्स्टेंटली अडॉप्ट कर लें तो वो अपने साथ साथ औरों की लाइफ को फायदा पहुंचाते हैं। इसीलिए आज आप जो कहते हैं, जो करते हैं, याद रखें वो किसी बड़ी शय का हिस्सा होता है। वी ऑल आर राइटिंग हिस्ट्री। शायद हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कितनी बड़ी शय का इस वक्त हिस्सा हैं। और याद रखें जितने भी तारीख में कामयाब लोग थे ना, जब वो मेहनतें कर रहे थे, सहाबा जब मेहनतें कर रहे थे, या तारीख के जितने लोग जिन्होंने अपने आप को चेंज चैंपियन प्रूव किया, जब वो मेहनत कर रहे थे तो उनको नहीं पता था वो चैंपियन बन जाएंगे। उनको नहीं पता था वो तारीख के विक्टोरियस लोग बन जाएंगे। उनको नहीं पता था कि उनका अमल कितनी देर तक जनरेशन्स को इम्पैक्ट करता रहेगा। वो तो अपना रोल प्ले कर रहे थे, वो अपना फर्ज अदा कर रहे थे, वो अपनी जिंदगी को बेस्ट फॉर्म में यूटिलाइज कर रहे थे। सो वी नीड टू प्ले आवर पार्ट। ये तारीख हमें सिखा रही है कि हमने इसमें कामयाब लोगों से आज के टाइम्स में इंस्पिरेशन लेनी है। हमने नाकाम लोगों की गलतियों को रिपीट नहीं करना। तारीख इसलिए पढ़नी है कि ये कंफर्म शय है जो हो चुकी है, इसमें कुछ अनसर्टन नहीं है। इट्स अ डन डील। और इसी से हमने अपने करंट अफेयर्स को ठीक करना है। तारीख हमें ये बताती है कि तारीख वर्सेस प्रोफेसीज। हमने फोकस करना है मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ इतना कि मेरा आज का अमल दुरुस्त हो जाए, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर हमने अपना वक्त जाया नहीं करना। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सूरत अल फील के हिस्टोरिकल इवेंट को शुरू करेंगे, और हम इसको गुजरे हुए लोगों का किस्सा समझकर पढ़ने की बजाय, आई एम गिविंग यू अ फ्रेम ऑफ माइंड, हम सूरतुल फील का जो हिस्टोरिकल इवेंट पढ़ेंगे, हम उसको गुजरे हुए लोगों का किस्सा समझने की बजाय हम समझेंगे ये एक एक किस्से की लाइन मेरी जिंदगी में, मेरे रूटीन में मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए इंस्पिरेशन दे रही है। कहते हैं लेट योर पास्ट मेक यू बेटर, नॉट बिटर। गलतियां देख देख कर बिटर होने की जरूरत नहीं है, कड़वा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बी पॉजिटिव, बी होपफुल। रजा को अपने हाथ में रखें। अरबी जुबान का मुहावरा है ए अतबिर बीमा मदौ, लर्न फ्रॉम योर पास्ट। आपको और आपके बच्चों को कुरान से मोहब्बत में, कुरान से अपनी एलिजेंस को बढ़ाने में बहुत फायदा देगी। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत, अपने कलाम की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह सेहत और ईमान वाली जिंदगी, खुशियों वाली जिंदगी अता फरमाए। आजमाइशों से महफूज रखें। अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।